امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مناظرہ ہے تقریباً کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اہم مناظرہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تمام مناظرے کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے تصوف کے بارے میں۔ دیکھیے آپ سنتے ہوں گے کہ صوفی ہے اور کس طرح کی بات ہے، کہتے ہیں کہ تمام دنیا سے، مافیہ سے اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس سے جو ہے منہ موڑ لینا چاہیے، دنیا جو بھی چیز ہے اس کو منہ موڑ کے ایک مرتبہ چھوڑ دینا چاہیے اور دنیا کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صوفیوں کا ظاہر سی بات ہے ایک خلاصہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ جو تصوف ہے وہ کہتا ہے کہ گویا جو اس دنیا میں اللہ کی نعمتیں ہیں، اوڑھنا بیٹھنا کھانا پینا، اس کو تقریباً چھوڑ دینا چاہیے۔ اب اس کے سلسلے میں ظاہر سی بات ہے ایک پورا ایک مناظرہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جو امام سے ہے، اور یہ سفیان ثوری کے سلسلے میں ہے۔ سفیان ثوری تھا وہاں پر، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ امام صادق نے جو گویا دین کے سلسلے میں جو تبلیغ و ترویج کا کام کیا، ایک یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ آپ نے ان لوگوں سے آمنے سامنے بات کی کہ جو اعتراض کرتے تو اس طرح کی بات کرتے تھے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک مرتبہ اس نے آ کے کہا، سفیان ثوری نے کہا کہ یہ جو آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں، لباس پہن رکھا ہے، بہت اچھا لباس ہے، اور آپ کو یہ نہیں پہننا چاہیے۔ ان ھذا لیس من لباسک، یہ آپ کا لباس نہیں ہے، یعنی آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ تو یہاں پر امام نے کیا جواب دیا؟ یعنی امام ایک اچھا لباس پہنے ہوئے تھے، ایک معقول طریقے کا جو اللہ کی نعمت ہے اس کو استعمال کیے ہوئے تھے۔ یہ سفیان ثوری آیا، اور یہ اس وقت کے گویا کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوفیوں میں سے تھا، اور یہ گویا اپنے مدعی اس بات کے تھے کہ کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی نعمت استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ دنیا کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ امام کے پاس آیا اور امام سے کہنے لگا کہ ہم جو آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا اچھا لباس آپ نے پہن رکھا ہے، یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام نے کیا جواب دیا، اور آگے یہ بات کیسے بڑھی، آئیے دیکھتے ہیں اس کو۔ تو سفیان ثوری آیا اور کہنے لگا کہ امام یہ تو آپ کی شان نہیں لگ رہا ہے، اور ایک مرتبہ معاذ اللہ نصیحت کرنے لگا، کہنے لگا کہ یہ جو لباس آپ پہنے ہوئے ہیں، اور مولا علی کا لباس کیسا تھا، آپ کو ویسا لباس پہننا چاہیے، سادہ تھا مولا علی کا لباس، اور آپ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ تو آخر آپ نے کیا اس کو جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے پوری بات وہ کہنے لگا، کہا کہ تم جو یہ بات کہہ رہے ہو تمہارے پاس کچھ دلیل ہے؟ اس نے کئی دلیلیں دی، قرآن کی آیت سنائی، اور مثلا قرآن کی آیت ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اہل بیت نے ایسے کیا تھا کہ اپنا کھانا جو ہے دوسروں کو دے دیا تھا، فقیر کو، مسکین کو اور اسیر کو دے دیا تھا، آخر آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے یعنی وہ لے کے آیا اور دلیل لے کے آیا۔ تو امام نے کہا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو، کتنی مثال میں دے سکتا ہوں تم کو کہ جو تمہارا نظریہ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ نے، دیکھیے یہ اب بنیادی بات ہے، دیکھیے ذرا سا ٹائم ہے اور ذرا سا وقت ہے، لیکن بنیادی بات ہے، بنیادی نقطہ اس کو سن لیجئے۔ امام نے کیا کہا، کیا جواب دیا؟ کہہ رہا ہے وہ کہ آپ کو امام علی کی طرح، فقیروں کی طرح رہنا چاہیے، غریبوں کی طرح رہنا چاہیے۔ امام نے کہا یہ اللہ نے جو دنیا خلق کی ہے، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں اللہ کے بندوں کے لیے ہیں، متقین کے لیے ہیں نعمتیں، یہ اللہ کے ایسے بندوں کے لیے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کفار کے لیے نہیں ہے، یہ مشرکین کے لیے نہیں ہے، یہ منافقین کے لیے نہیں ہے نعمتیں، یہ فاسقین کے لیے نعمتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے مخصوص بندوں کے لیے ہیں، اللہ کے اچھے بندوں کے لیے ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہم استعمال نہیں کریں گے اور تم استعمال نہیں کرو گے، مسلمان استعمال نہیں کریں گے تو کون استعمال کرے گا؟ کیا جناب یوسف نے مصر کے بادشاہ سے وہ وزارت نہیں مانگی تھی؟ اور دوسری امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے مثالیں دی، کہا کہ یہ نعمتیں اچھے لوگوں کے لیے ہیں، متقین لوگوں کے لیے ہیں۔ ہاں جب اللہ کی نعمتیں ہوں تو اس کو استعمال کرنا چاہیے، جب اللہ کی نعمتیں شاید نہ ہو، ظاہر سی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم کو فقیری میں اور گویا اس طرح سے ہو کہ جو نعمتیں ہیں اور قناعت کرنا چاہیے، اور چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، دنیا کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے رہیے اگر ہوں، اور اگر اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے قناعت کے اوپر کیجیے اور دنیا کی طرف دھیان نہ دیجیے۔
انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو معصوم کے قول پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔